تصور कीजिए, रात के सन्नाटे में अचानक एक धमाका गूंजता है। इसराइल ने ईरान के ऊपर पहला हमला कर दिया। ये कोई आम हमला नहीं, बल्कि एक चिंगारी थी जो मशरिक़ वस्ता और पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 में झोंक सकती है। लेकिन ये कहानी आज से नहीं, बरसों से इसराइल फ़लस्तीन में खून बहा रहा है। मासूम बच्चों के ऊपर बम, अस्पतालों पर हमले, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती और मगरब खामोश तमाशाई। और जब ईरान ने जवाब दिया तब मगरबी मीडिया चीख पड़ा, दहशत गर्दी, न्यूक्लियर वेपन और वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह वगैरह। मगर सवाल ये है, दुनिया में कॉलोनियल निज़ाम लाने वाला मगरब, दूसरों को गुलाम बनाने वाला भी मगरब, वर्ल्ड वॉर लड़ने वाला मगरब, पहला एटम बम गिराने वाला भी मगरब, प्रॉक्सी वॉर्स और सर्द जंगें छेड़ने वाला भी मगरब, फिर भी दहशतगर्द सिर्फ मुसलमान। क्या इससे बड़ी कोई मुनाफकत और मुमकिन है? और इस सब हंगामे में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्या हम ईरान के साथ हैं? क्या इसराइल के खिलाफ हमारी खामोशी मजबूरी है, या हम किसी नए आलमी ब्लॉक चीन, रूस और ईरान के साथ कदम मिला चुके हैं? ये वीडियो सिर्फ एक तज्जिया नहीं, ये एक आईना है जिसमें आप वो सब सच देखेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी दिखाया ही नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस सवाल से जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। आखिर इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया? क्या ये ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकने की एक कोशिश थी, या मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने की एक और नई चाल? साथ ही हम ये भी समझेंगे कि ईरान ने इस हमले का जवाब कैसे दिया, और जब ईरान ने रिटेलिएट किया तो मगरब क्यों चीखने लगा, और पूरी दुनिया कैसे इस कशीदगी से मुतासर हो रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये भी है कि इस तमाम अफरा तफरी में आखिर पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है? क्या हमारी खामोशी किसी बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा है, या बैनुल अक़वामी दबाव का नतीजा? वीडियो के आखिर में हम इन तमाम सवालात के जवाब आपको हक़ाइक़, अदाद व शुमार और बैनुल अक़वामी पोजीशनिंग के तनाज़ुर में देंगे। तो वीडियो को लाजमी देखें, और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि इस तरह की मालूमाती और हकीकी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मगरबी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इजराइल के ऊपर पहले 3 दिनों में 350 से ज़ायद बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किए। उनमें से कई इसराइल के सो कॉल्ड अनडिस्प्यूटेबल आयरन डोम को भी तोड़ते हुए शहरों, पोर्ट और एयरपोर्ट पर जा गिरे। 24 इसराइली शहरियों की हलाकत की तस्दीक हुई। लाखों लोग पनाहगाहों में छुपने पर मजबूर हुए। ईरान ने यह हमला इसराइल की जानिब से किए गए राइजिंग लायन ऑपरेशन के रद्द अमल में किया, जिसमें ईरानी जर्नल्स, साइंसदानों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाया गया। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी कहा कि ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है, और ये बात ठीक भी है। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र बात है, वो है मगरब और मगरबी मीडिया की हिपोक्रेसी। ये वही मगरबी मीडिया है जो आज इसराइल की 24 हलाकतों के ऊपर सुर्खियाँ चला रहा है, आंसू बहा रहा है, और दुनिया को हमदर्दी के जाल में लपेटने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, जब गजा में 55,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 15,000 बच्चे भी शामिल थे, तब कहाँ थे ये इंसानी हकूक़ के अलमबरदार? कहाँ थे वो फॉक्स न्यूज़, BBC, CNN और वो यूरोपीय चैनल्स जो खुद को ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर और जस्टिस डिफेंडर कहने से नहीं थकते? जब फ़लस्तीन के ऊपर इसराइली बमबारी के बायस हस्पताल मलबे का ढेर बन गए, जब माँओं की गोदें उजड़ गईं, जब बच्चे खंडरात में अपने माँ बाप की लाशें तलाश कर रहे थे, तब मगरब क्यों खामोश था? ना कोई अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास, ना यूरोपीय यूनियन का कोई मज़म्मती बयान, ना इंसानी हकूक़ की तंजीमों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यही अमेरिका और बरतानिया जो आज इजराइल के दिफा में बयानात के ऊपर बयानात दे रहे हैं, ईरान को धमकियां दे रहे हैं, जैसे वहाँ हॉलोकास्ट पार्ट 2 हो रहा हो। क्या वो भूल गए कि फ़लस्तीन में महीनों से इंसानियत का कत्लेआम जारी है? जब गजा के लाखों लोग भूखे प्यासे ज़िंदगी गुजार रहे थे,
جب بچوں کے پاس پینے کا صاف پانی تک بھی نہیں تھا، جب دوائیں تک روک دی گئیں، تب یہ سو کالڈ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کہاں تھیں؟ اور جب ایران، جو کہ فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کر رہا ہے، اس پر حملہ ہوتا ہے تو دنیا کو اچانک امن یاد آ جاتا ہے۔ اب اچانک سب کو ورلڈ وار 3 کا ڈر کیوں ستانے لگا ہے؟ اصل سچ یہ ہے کہ مغرب صرف اسی وقت چیختا ہے جب اس کے مفادات خطرے میں ہوں۔ ان کے لیے انسانیت صرف ایک نعرہ ہے جسے وہ اپنے فائدے کے وقت بلند کرتے ہیں اور باقی وقت دفن کر دیتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی پر دنیا بھر سے رد عمل سامنے آیا ہے، اور حیرت انگیز طور پر زیادہ تر ممالک نے اسرائیل کے حملے کو بلا جواز قرار دیا ہے۔ چین نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی پرامن رہ سکتی ہے۔ چین نے اسرائیلی حملے کو ایرانی سالمیت پر حملہ اور کھلی زیادتی قرار دیا، اور امریکہ کو خبردار کیا کہ وہ اس جنگ میں کودنے کے بجائے امن کا کردار ادا کرے۔ روس نے بھی تحمل اور مذاکرات پر زور دیا ہے اور ثالثی کی پیشکش کی، لیکن امریکہ نے طنزیہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ روس پہلے اپنی جنگوں پر غور کرے۔ دوسری جانب خلیجی ممالک، جن میں ترکی، سعودی عرب، قطر، کویت اور UAE نے بھی ایران کے موقف کی حمایت کی ہے اور اسرائیلی جارحیت کی کھلی مذمت کی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب خطے کے اہم عرب ممالک ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جو کہ ایک نئے جیو پولیٹیکل بلاک کی شروعات بھی ہو سکتی ہے۔ جب اسرائیل نے ایران کی سرزمین پر پہلا حملہ کیا تو مشرق وسطی میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ دنیا حیران تھی کہ اب کیا ہوگا، کیا یہ تیسری عالمی جنگ کی ابتدا ہے؟ لیکن پاکستانی قوم کا ایک ہی سوال تھا کہ اس جنگ میں پاکستان کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ اسلام آباد کی فضا میں ایک خاموش سنجیدگی تھی، لیکن پارلیمنٹ کے اندر الفاظ گونج رہے تھے۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سینٹ میں دو ٹوک اعلان کیا: ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، مگر اسرائیل کا حملہ ناقابل قبول ہے۔ ایران کی سالمیت پر حملہ عالمی اصولوں کی خلاف ورزی ہے، اور ہم کسی بھی جھوٹی خبر یا پروپیگنڈا کے ذریعے پاکستان کو جنگ میں گھسیٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان کا ایٹمی ہتھیار دفاع کے لیے ہے، جارحیت کے لیے نہیں۔ دوسری طرف وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں جذباتی انداز میں کہا: ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور OIC کو اب متحد ہو کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف عملی اقدام لینا ہوگا۔ اگر آج نہ رکے تو کل ہر مسلمان ملک نشانے پر ہوگا۔ اسی دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی فورمز پر بھی یہی پیغام دیا: یہ وقت جنگ کا نہیں، امن کا ہے، لیکن اگر ظلم چپ کرا دیا گیا تو امن کا خواب بھی خاک ہو جائے گا۔ پاکستان نے صرف بیانات نہیں دیے بلکہ حکمت عملی اور اقدامات بھی کیے۔ عراق و ایران میں موجود 2000 سے زائد پاکستانی شہریوں کو فوری طور پر نکالا گیا۔ وزارت خارجہ نے کرائسس سیل قائم کیا تاکہ ہر لمحے کی خبر بھی رکھی جا سکے۔ سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی بڑھائی گئی اور سفارتی چینلز کو ایکٹیو کیا گیا۔ اور جہاں دنیا سوال کر رہی ہے کہ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو کیوں نہیں مانا، تو جواب بالکل واضح ہے: جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا، جب تک القدس آزاد نہیں ہوتا، پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ صرف پالیسی نہیں بلکہ قوم کا وعدہ ہے۔ در حقیقت یہ تنازع صرف ایران اور اسرائیل کا نہیں بلکہ یہ مغرب اور مشرق کے درمیان نئی صف بندی کی شروعات بھی ہو سکتی ہے۔ ایک طرف امریکہ، اسرائیل، برطانیہ اور نیٹو، جبکہ دوسری طرف چین، ایران، روس اور خلیجی ممالک۔ پاکستان کہاں جائے گا؟ چین ہمارا قریبی دوست ہے اور ایران بھی ایک پڑوسی ملک ہے، مگر مغربی دباؤ بھی کم نہیں۔ پاکستان کو ایک محتاط، ذہین اور اصولی پالیسی اپنانی ہوگی، جس میں ہم مسلم ممالک کے اتحاد کو مضبوط کریں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز بلند کریں، خود کو کسی بھی جنگ کا حصہ بننے سے بچائیں اور اپنے معاشی، دفاعی و سفارتی مفادات کا بہترین انداز میں تحفظ بھی کریں۔ اب ساری دنیا جانتی ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ کشیدگی محض دو ملکوں کی لڑائی نہیں بلکہ یہ دراصل عالمی طاقتوں کے مفادات، مذہبی جذبات اور علاقائی اثر و رسوخ کا خطرناک ٹکراؤ ہے۔
ایران کے پیچھے چین اور روس جیسے طاقتور اتحادی ہیں، جبکہ اسرائیل کو امریکہ اور نیٹو کی کھلی حمایت حاصل ہے۔ یہی تقسیم دنیا کو دو بلاکوں میں بانٹ چکی ہے، جو کسی بھی وقت براہ راست تصادم میں بدل سکتی ہے۔ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو مشرق وسطیٰ کا کوئی بھی ملک محفوظ نہیں رہے گا، نہ سعودی عرب، نہ ترکی، نہ پاکستان اور نہ ہی خلیجی ریاستیں۔ اور اگر بڑی طاقتیں میدان میں کود پڑیں تو یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ ایٹمی جنگ، سائبر جنگ اور پراکسی وارز کا ایک تباہ کن امتزاج۔ سوال یہ نہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ دنیا کتنی دیر تک اپنی خاموشی کو امن سمجھتی رہے گی۔ دنیا ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ ایران کا اسرائیل پر حملہ صرف ایک ملک کے رد عمل نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کے غصے کا اظہار ہے، اور اسرائیل کی جانب سے ہر کارروائی مغرب کی شہ پر کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ وقت صرف تماشائی بننے کا نہیں بلکہ اصولی موقف اپنانے اور مسلم امہ کی قیادت میں اہم کردار ادا کرنے کا ہے۔ لیکن کیا ہماری معیشت، ہماری سیاست اور ہماری قیادت اس کردار کے لیے تیار ہے؟ فیصلہ آپ کا اور ذمہ داری ہماری۔